اچھا جی، السلام علیکم۔ آج کی کلاس کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح ہے، اس سے پہلے ہم نے مختلف چیزیں ہم نے دیکھی ہیں فری لانسنگ سے ریلیٹڈ، سکلز کی سلیکشن سے ریلیٹڈ ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ تو آج ذرا ایک بار پھر سے ایک ریویژن کر لیتے ہیں، سمجھنے کے زیرو سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، تاکہ ہمیں ایک ہلکی سی ریویژن ہو جائے، ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ تو چونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی ساتھ، جن کو نہیں پتہ ہوگا، مجھے جو نظر آ رہے ہیں تو سارے پرانے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر ہمارے پاس ابھی موجود ہیں نور العین، اگر کلاس کے اندر ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں وہ ذرا مائک پر آئیں۔ نور العین، نور العین، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کائنڈلی مائک چیک کر لیں اپنا نور العین، اور پھر مجھے بتائیں۔ آپ کا مائک ان میوٹ ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے مجھ تک، تو آپ کائنڈلی تھوڑا مائک ہلا جلا کے دیکھ لیں۔ اچھا، میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نور العین ماشاء اللہ سے بھی ان نے فری لانسنگ ہمارے اس پہ سٹارٹ کی ہے، اور ان نے گگز بنائی تھی۔ اچھا ایک سیکنڈ، آپ پھر سے جوائن کر رہے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ دوبارہ سے نہیں آ پائی ہے میٹنگ میں شاید۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان نے فائبر پہ آرڈرز لیے ہیں ابھی، اور کمپلیٹ کر کے ایک آرڈر کمپلیٹ کر کے دے دیا ہے، اور دوسرے آرڈر پہ یہ بھی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بتانا چاہ رہا تھا، ان کی یہ پروگرس تھی۔ باقی جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کے پروجیکٹ اب اپروو ہو رہے ہیں فرق پہ انشاءاللہ، وہ جب ایک دو پروجیکٹس جب ان کے اور بن جائیں گے تو ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی، ان کی پرفارمنس بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا نور العین، آپ ذرا اب ان میوٹ کر کے ذرا دیکھیں ابھی آپ کی آواز اگر آ رہی ہو تو۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ نے مجھے میسج کیا تھا نا آرڈر کا؟ جی سر، ابھی کیا تھا میں نے آپ کو۔ اچھا، آپ نے تو ایک آرڈر اس دن کمپلیٹ بھی کیا نا؟ جی سر، پرسوں الحمدللہ ڈلیور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پرسوں جو آپ نے آرڈر ڈلیور کیا ہے وہ کیا تھا؟ اس میں پوئم تھی؟ جی سر، وہ پویم تھی، اور سر وہ جو تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا بیک گراؤنڈ کہ وہ ایک لیڈی تھی، وہ جی کارنیول جی، کروز پہ اپنے بچے ہاں کے ہاں۔ ساتھ۔ جی اچھا، اس آرڈر پہ مطلب آپ نے کیا چارج کیا تھا ان سے؟ سر، وہ $10 کیے تھے میں نے ان کو۔ اور ابھی جو آرڈر آپ نے نیا لیا ہے؟ سر وہ $65 کا ہے۔ اور اس میں کتنے آرٹیکلز ہیں؟ سر ایکچولی جو ہے نا سر، یہ 13 آرٹیکلز ہیں، لیکن وہ ہیں 300 to 400 ورڈس کا، یعنی کہ ایچ آرٹیکل جو ہے مجھے 300 to 400 ورڈس کا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو $5 ایچ کے حساب سے میں نے چارج کیا سر۔ زبردست۔ یہ دیکھ لیں جی، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اکثر لوگ گروپ میں پوچھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہوا، کسی کو آرڈر مل گیا کہ نہیں مل گیا۔ تو یہ جن نے محنت کی ہے ابھی، یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان نے ایک آرڈر کمپلیٹ کر دیا ہے، اور ابھی یہ دوسرا آرڈر اپنا اس پہ یہ ورک ان نے سٹارٹ کیا ہے، اور جو کہ یہ 3-4 دن یا 5 دن کے اندر کمپلیٹ کر دیں گی۔ اور ماشاء اللہ سے سٹارٹنگ بہت اچھی ہے۔ $65 کا یہ مطلب ہوتا ہے
اگر فیس وغیرہ کاٹ کے دیکھی جائے تو 55 کر لیں، اور 55 کا مطلب ہے 12,000 روپے تقریباً. تو چلیں، آپ کو بہت بہت ہماری طرف سے مبارک ہو اس کی. اللہ اس میں اور برکت دیں گے انشاءاللہ. آگے اور بھی آپ کے آرڈرز اور باقی چیزیں اس طرح آتی رہیں گی. بس ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ سے کوئی کوشچن کر رہا ہوگا تو بہت ہمبل رہ کے اس کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہوگا. یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری ہر کسی سے انشاءاللہ. وہ تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویسے بھی کرتے ہیں بہت کپریٹ ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، تو ابھی ہم بالکل آج بات کریں گے. ایک تو یوٹیوب سے وہ جو ویڈیو ہم نے فائبر آئی ڈی کریشن والی بنائی تھی، اس کے اندر آئی ڈی پاسورڈ سب شو ہو رہا تھا. اس ایشو کی وجہ سے وہ ویڈیو یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے میرے خیال میں. لیکن گگ کریشن کی ملٹیپل ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں. کسی کو اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی، وہ وہاں پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ کے وہاں سے لرننگ کر سکتے ہیں، اپنی گگس بنا سکتے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. باقی پچھلے کچھ ہفتے سے میں نہیں اویلیبل تھا، میں ذرا کہیں بزی تھا. تو اب انشاءاللہ واپس آ گئے، اور پراپر جو ہے پھر پہلے کی طرح سے باقی کی کلاسز بھی، یہ ویکنڈ والی بھی، اور جو دوسری پیڈ کلاسز ہیں جس میں بادشاہ بھائی ہیں اور یہ سمن ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو اٹینڈ کر رہے تھے، مینا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ اب آگے سے ہم پراپر اسی طریقے سے پھر سے ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اچھا مجھے ابھی ذرا بتا دیں جو لوگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. 14 لوگ ہیں ٹوٹل. تو فائبر پہ 7 گگس کتنے لوگوں نے بنائی ہیں ہینڈ ریز کر لیں. جن کی فائبر پہ 7 گگس پوری ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں. اچھا، جی نورلین، آپ انمیوٹ ہو جائیں. جی سر. جی آپ کی فائبر پہ 7 گگس پوری ہے نا؟ جی سر. اچھا، اب میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا. یہ جو لوگ کلاسز، میرے حساب سے میں اپنا ٹائم ایک قسم سے ضائع کر رہا ہوں بعض لوگوں پہ، کہ میں اتنی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی کلاسز لیتا ہوں، میں ساری چیزیں بتاتا ہوں. ہماری پوری کلاس کے اندر ایک بندہ ہے جس کی گگس پوری ہیں. باقی جو لوگ ہیں جس طرح تیمینہ سمن لوگ ہیں، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، ان کو میں پراپر اپر پہ لے کے گیا ہوں، اپر پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو باقی کے اتنے لوگ ہیں، آپ میں سے کسی کی 7 گگس ہی نہیں پوری ہیں، اور آرڈر آپ لوگوں کو پھر ایسا ہی ملے گا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں ایسے آرڈرز بھی نہیں ملتے اور ایسے کام بھی نہیں ہوتا. اور آگے میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ فری میں ہم سب کچھ کرا رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت کسی کے ہاں نہیں ہے. تو کچھ عرصے تک شاید جب تک کہ یہ چیزیں کلیریفائی ہو جاتی ہیں، ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے پہلے، یعنی کہ میرے اینڈ پہ نہ ہو کہ میں نے پڑھایا نہیں ہے یا میں نے بتایا نہیں ہے. وہ چیزیں جب ایک بار کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر میں یہ فری والی یا ساری چیزیں چھوڑ ہی دوں. کیونکہ 3 واٹس ایپ کے 4 واٹس ایپ کے گروپ ہیں، ایک گروپ میں آلموسٹ 300-400 لوگ ہیں. ان کی وہاں پہ سوال جواب، سارے مسئلے مسائل، اس حساب سے 1200-1300 لوگ بنتے ہیں سارے گروپس کے ملا کے. اور پراگرس یہ ہے کہ گگز کی بات کی جائے تو 2 لوگ 4 لوگ بھی نہیں ملتے جو کام کر رہے ہیں نا. تو یہ پھر میرے لیے سمجھ لیں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اس کے بجائے میں کچھ اور کام کر لوں، اپنا کوئی پروڈکٹیوٹی والا کام کر لوں، بجائے وہاں پہ میسیج کے جواب دینے کے. بعض لوگ تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان باکس میں آگے رپلائی نہیں آتا. میں اس کے اسکرین شاٹ بھی گروپ میں کبھی کبھار بھیج دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں بھائی گروپ میں یہ کچھ ہو رہا ہے. مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بیڈمن پتہ نہیں کیا تو گیا. خیر وہ تو ان کا ظرف ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہماری کوشش پھر بھی یہ رہتی ہے کہ ہم ہر کسی کو رپلائی کریں، ہر کسی کو رسپانس دیں، اور پراپر ان کے سوال جواب جو ہے سوالوں کے جواب دیں. ابھی 14 لوگوں میں سے ایک کی گگز کمپلیٹ ہیں، تو باقی سارے لوگ جو ہے نا پہلے تو ٹرائی کر لیں اپنی گگز، 7 گگز اپنی پوری کریں. یہ پہلی چیز ہوگی. پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ لوگ سارے پلیٹ فارمز کے اوپر آ جائیں. سارے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ لوگ اپنی ویزیبلٹی بنائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فائبر پہ آ کے بیٹھ سے ایک گگ لے کے اور کہیں کہ مجھے آرڈر نہیں ملتا اور اپنا ٹائم ضائع کریں. آپ فرق پہ پروفائل بنائیں، فری لانسر پہ بنائیں، گرو پہ بنائیں، لنکڈین پہ بنائیں، فیس بک پہ بنائیں. ان سب پہ اپنے بنائیں پروفائلز. اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، پروفائل بنانے کے علاوہ آپ نے خالی پروفائل ہی نہیں بنانی، آپ نے اور بھی کام کرنے ہیں.
آپ نے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے. میں پورٹ فولیو کیسے بلڈ ہوتے, میں نے سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے ماموں, چاچا, دادا, نانا جو بھی ہیں, کسی کی دکان ہے, کسی کی کچھ بھی چیز ہے, ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو جا کے صرف ایک بات کہہ دیں کہ ہم آپ کو فری میں لوگو بنا کے دے رہے ہیں, ہم آپ کو لیٹر ہیڈ فری میں بنا کے دے رہے ہیں, ہم آپ کو بزنس کارڈ فری میں بنا کے دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, ان کو 3-4 مختلف قسم کے ڈیزائنز بنا کے دیں, ان سے کہیں دیکھیں جو آپ کو پسند آ جائے, ہمیں زیادہ نہ پے کریں, ہمیں 100 روپیہ دے دیں ایک چیز کا. اب بزنس کارڈ کا 100 روپیہ تو کوئی بھی دے دے گا نا, تو آپ اس طرح سے کلائنٹ ڈیلنگ بھی سیکھ لیں گے. تو اب آپ سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس ٹائم تک میں کلاس نہیں لے رہا ہوں گا, میں ابھی جب تک لوگوں کی گگس نہیں پوری ہوں گی پہلے, کیونکہ لوگوں کی گگس پوری ہوں گی, ہم ان کو ریویو کریں گے تو ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. اب میں کیا چیز پڑھا رہا ہوں, اور یہ صاحب ندیم صاحب ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ گگ کیسے پروموٹڈ کرتے ہیں. سر گگ ہم نہیں پروموٹ کرتے, گگ فائبر پروموٹ کرتا ہے, فائبر یہ آپشن الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری کلاس سے ریلیونٹ کوسچن ہی نہیں ہے. سوری ندیم احمد صاحب, ہماری کلاس سے ریلیونٹ کوسچن نہیں ہے. وہ سوال پوچھا کریں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتا دیں ندیم صاحب, چلیں ہم ندیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ندیم صاحب آپ ذرا ان میوٹ ہو کے مائک پہ آئیں اور مجھے بتائیں آپ کی کتنی گگس بنی ہوئی ہیں. آپ ان میوٹ کر لیں, میں نے یہاں سے الاؤ کیا ہوا ہے, ان میوٹ کر لیں اور مجھے بتائیں آپ کی کتنی گگس بنی ہوئی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میں نے 3 گگ بنائی ہوئی ہیں, باقی کل تک بنا لوں گا. نہیں آپ کل تک نہ بنائیں نا, کل تک بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا. آپ اچھے طریقے سے ریسرچ کریں, اچھے طریقے سے ایک روزانہ کی ایک گگ بنائیں. ٹھیک ہے, اچھی ریسرچ ان کی اچھی ہو, اور سارا پراپر جو ہے جب ریسرچ کر کے آپ بنائیں گے نا تو تب اس پہ امپریشنس بھی آئیں گے, کلکس بھی آئیں گے, آرڈرز بھی آئیں گے. تو جی جی سر. ہاں, پروموٹڈ گگس کا آپشن لیول 1 لیول 2 میں جا کر آئے گا, آپ کو ایسے نہیں آئے گا, فری میں نہیں آتا. وہ بڑے لیولز پہ آتا ہے, اور گگس پہ کچھ ریویوز ہوں تو تبھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, جی سر, بہتر ہو گیا. اوکے جی. اچھا اب مجھے ایک اور چیز بتا دیں, آپ میں سے اتنے جو لوگ کلاس میں موجود ہیں, اکرم بھائی ویلکم جی. آج ذرا ہم کلاس لے رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا کلاس لینا, آج ہم کلاس لے رہے ہیں. اچھا تو ٹینشن نہیں لینی. اب مجھے بتا دیں ذرا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 10 سے زیادہ بائر ریکویسٹ بھیجی ہیں. ہینڈ ریز کر لیں جن نے 10 سے زیادہ بائر ریکویسٹ ابھی تک بھیجی ہیں کسٹمرز کو. ابھی بھی دیکھ لیں, صرف اور صرف نور العین ہیں جن نے 10 سے زیادہ بائر ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہیں, اور وہ آرڈر لے کے کام بھی کر رہی ہیں, اور ان کی ارننگ بھی شروع ہو گئی ہے. یہ حالات ہیں جی, یہ سچویشن ہے. تو ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ, اب جب تک آپ لوگوں کی 7 گگس کمپلیٹ نہیں ہو جاتی نا ہر کسی کی, تو ہم تب تک کلاسز پوسٹ پون کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے, اپنی 7 گگس پراپر ریسرچ کر کے بنانی ہے, اور ڈیلی کی آپ لوگوں نے بھیجنا شروع کرنی ہے بائی ریکویسٹ. 10 کا آپشن ہوتا ہے, 10 بھیجنی ہے. جب آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں گے, مجھے آپ لوگ گروپ کے اندر بتائیں گے کہ ہاں جی ہم نے 7 گگس بنا دی ہیں. جب میں یہ دیکھ لوں گا کہ گروپ کے اندر آلموسٹ میکسیمم لوگوں کی 7 گگس ہیں بائی ریکویسٹ, وہ لوگ بھیج رہے ہیں, ہم تب پھر وہاں سے آگے ہم کلاسز لیا کریں گے. اچھا اب ہم آتے ہیں جی, ذرا اپنا سمن آپ مائک پہ آ جائیں, تہمینہ آپ مائک پہ آ جائیں, اور بادشاہ صاحب آپ بھی. تو اب ذرا میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا, اکرم بھائی آپ بھی, آپ کو میں نے یہاں سے الاؤ کیا 1 بائی 1. سمن, اچھا سب سے پہلے سمن آپ بتائیں آپ کا پروجیکٹ اپروو ہو گیا؟ جی صاحب. سر میں جی بادشاہ صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ سر میں ٹھیک ہوں, لیکن ہمارے انٹرنیٹ کا بہت برا حال جی ہو جی گیا تھا, سسٹم بالکل. ہاں مجھے آئیڈیا ہے, مجھے پتہ ہے اس سارے ایشو کا, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مس ہو گئے. نہیں کوئی 2 مسئلہ نہیں ہے, وہ کلاسز. کچھ اتنا خاص ہم نے ان میں کور بھی نہیں کیا تھا. آپ مجھے یہ بتا دیں ابھی آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو کچھ کسی حد تک ریزالو ہو گیا؟
تو تھوڑا سال ہو گیا، لیکن وہ جب میں بس کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں بار بار پرابلمس آتے ہیں. آپ نے اپ اور ورک پہ سیکنڈ پروجیکٹ سر آپ نے اپ ورک پہ پروجیکٹ بنایا تھا نا؟ سیکنڈ چیزیں جی سر وہ تو میں نے بنایا تھا، 2 پروپوزل بھی میں نے سینڈ کیے تھے، لیکن کا رپلائی نہیں آیا ابھی تک. جی ریویو کرنا ہاں نہیں دو پہ تو آئے گا بھی نہیں نا، وہ تو آپ کو ملٹیپل بھیجنے پڑیں گے. وہ تو ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے بعد میں، ہماری جب کلاس چل رہی ہوگی دوسری. تو پروجیکٹ آپ کا اپروو ہو گیا تھا؟ نہیں سر وہ اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا ابھی. ٹھیک ہے ابھی پینڈنگ میں. تیمینہ آپ بتا دیں آپ کا پروجیکٹ اپروو ہوا ہے؟ سر درمیان میں جی بادشاہ صاحب کوئٹہ میں ہوں، سفر میں ہوں، میرے کچھ ایشوز ہے ایتھ کے، اچھا میں اچھا، اس سلسلے میں آیا ہوں. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے انشاءاللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت و عافیت ہوگی تو سارے کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، بس میں آپ کی اوکے آپ کو اچھا جی. اچھا تہمینہ آپ مجھے بتائیں نا ذرا. تہمینہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا پروجیکٹ اپروو ہوا ہے؟ جی سر ہو گیا اپروو. اچھا زبردست. مجھے اسکرین شاٹ بھیجیے گا، اس کا لنک بھی بھیجیے گا اور اسکرین شاٹ بھی. ٹھیک ہے جی سر انشاءاللہ. سر میں نے اچھا اسپیشلائز بھی وائٹ بورڈ اینیمیشن میں بنا لی ہے، تو سر اب میں نیکسٹ پروجیکٹ بناؤں گی. اچھا زبردست ٹھیک ہے. ہاں نیکسٹ باکس پہ بنائیں. سمن بتائیں آپ سر آپ کے پروجیکٹ کی کیا سچویشن ہے؟ سر میرے پروجیکٹ کی بہت ہی بری سچویشن ہے. سوری سر. کیوں کیا ہوا؟ پتہ ہے مجھ سے پکچر میں یہ سر وہ تو جو پورٹ فولیو لگایا ہے نا سر، اس میں مجھ سے گیٹ کی جگہ میں نے جی نہیں لکھا تھا، ای ٹی لکھ لیا تھا سر، اس وجہ سے ہوئے. اور میں نے منی بیک گارنٹی کا لکھا ہوا تھا، اس سے میرا نہیں اپروو ہوا. نہیں وہ تو سوری نہیں لکھنا سر. ہوتا، وہ تو نہیں لکھنا ہوتا، ایسی چیز تو نہیں لکھنی ہوتی اس میں. سوری سر، میں ابھی اس کو ٹھیک کر رہی ہوں. ہاں اس کو ٹھیک کر لیں آپ. ٹھیک ہے میں اس میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا نا آپ سب کو کہ ابھی اوورال آپ نے دیکھ لی سچویشن کیا ہے لوگوں کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن پیسے نہیں کمائے جا سکتے یا انٹرنیٹ سے ارننگ ممکن نہیں ہے. تو اب آپ ہی مجھے بتا دیں بھی آپ جو کہ موجود ہیں، مطلب ایسی سچویشن میں جب کوئی بھی بندہ گیگ نہیں بنا رہا، کوئی بھی بندہ کام نہیں کر رہا، لٹرلی کچھ بھی نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں کیسے کماؤں بھائی، تو ہم اب کیا کریں؟ اپنی جیب سے ان کو نکال کے دے دیں یہ لو یار آپ یہ آپ نہیں کما سکتے ہو ہم سے لے لو. یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا نا سب کے لیے. Yes, sir. میری اپنی غلطی ہے سر، یہ میں ہاں نہیں خیر ہے، وہ یہ ہوتا رہتا. دیکھیں یہ سارے تجربے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب میں نے چیزیں بتائی ہوئی تھی، کچھ کلیریفائی کی ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ نے ایسی چیز لکھی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں غلطی ہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے. ذوالفقار بھی ذرا آپ آئیں مائک پہ. ذوالفقار علی حیدر. جی کیا ایشوز ہیں سر ذرا بتائیں آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ سر ہے میرا ایک اپنا لیپ ٹاپ کا ہے، وہ ود ان 2-3 دن میں ہو جائے گا. گیٹ کا کوئی نہیں ایشو ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ میں ساتھ ساتھ پریکٹس کرتا رہتا ہوں، بناتا رہتا ہوں، چھوٹے موٹے لگا رہتا ہوں. اگر آپ میرا پورٹ فولیو بھی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میں سارا آپ کو ان شاء اللہ بھجوا دیتا ہوں، آپ دیکھ بھی لیں گے اور ان شاء اللہ آپ ڈیفینیٹلی آپ کو اچھا ہوگا، محسوس ہوگا سر. زبردست. چلیں جی بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی اچھا محسوس ہو. ابھی تک کے جو اسٹیٹس ہیں وہ ذرا بھی اچھا محسوس ہونے والے نہیں، آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن خیر ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ میں اپنی کچھ ٹائم کے لیے میں پوسٹ پون کر دوں گا نا، جب تک چیزیں لوگ نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے. ایسے ہی آ کے اتنا لمبا لمبا سمجھانے کا تو کوئی فنکشن نہیں رہتا اس کے بعد. تو آپ میں سے اور اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے کائنڈلی ہینڈ ریز کرتے ہیں جو باقی کے لوگ ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے ہینڈ ریز کرنے کا؟ جی نور العین آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی سر وہ یہ ہے کہ سر میں ایز اے کنٹینٹ رائٹر جو ہے نا وہ سر میں نے اپنی گگس بنائی تھی، لیکن سر اس کلاس میں آنے سے جو مجھے فائدہ بہت زیادہ ہوا نا سر، وہ جو میری گگ امیجز تھے وہ میں نے پراپر نہیں بنائے تھے، جو آپ میرے بار بار چیک کر رہے تھے. گگ امیجز بنانے سے نا سر مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. واقعی یہ پہلے میرا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ جو ہے نا بائر ریکویسٹ ورک نہیں کرتی. ٹھیک ہے میں نے سر آپ اگر میں بتاؤں نا آپ کو سر، میں نے 380+ بائر ریکویسٹ سینڈ کی ہیں اتنے عرصے میں نا. ٹھیک ہے
تو سر یہ جو ہے نا یہ مجھے ایسا لگا تھا کہ بایا ریکویسٹ ورک نہیں کرتی، لیکن سر بایا ریکویسٹ واقعی ورک کرتی ہے. اور سر جو آپ نے سترنگی فارمولا جو بھی ریسنٹلی آپ نے ڈالا تھا نا اردو میں جو ڈالا تھا اسپیشلی سر ہشام جی سرور کا، جی جی سر میں نے اس کو فالو کیا تھا. اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا بایا ریکویسٹ ہے نا اپنے دماغ میں ڈال کے وہ نا پہلے جو تھا نا سر میں ٹیمپلیٹ رکھتی تھی اپنے پاس کہ اسی کو کاپی پیسٹ کیا، اس کا تھوڑا ریفریش کیا اور پھر میں نے سینڈ کر دیا. بہت ایزی اور جلدی ہو جاتا تھا. لیکن سر اس میں جب سے یہ چیز کو میں نے فالو کیا ہے نا سر اس نے بہت ورک کیا میرے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر دیکھیں ایک وہی چیز میں شیئر کرتا ہوں جو ہماری آزمائی ہوئی ہوتی ہے نا، ہم نے جس چیز پہ عمل کیا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ چیز کام بھی کرتی ہے. اور سر اس کے علاوہ میں تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ سر تھوڑا سا کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں بھی بتائیے گا نا کہ سر کچھ ٹولز ہیں جیسے کہ سر میرے پاس گرامرلی پرو نہیں ہے، لیکن وہ سر وہ تھوڑا سا آپ کہتے ہیں نا کہیں بھی اسٹک نہیں ہوا کریں. تو سر میں ایک جگاڑ کرتی ہوں کہ سر تھوڑے یعنی کہ 200 ورڈز ہو گئے، پھر اس کو میں اپنے کمپیوٹر سے اپنے کمپیوٹر کو سے موبائل سے کنیکٹ کر کے اور جو موبائل میں پراپر جو ہے نا گرامرلی ڈاؤن لوڈ ہے نا سر وہ زیادہ اچھی مسٹیک نکالتا ہے، یعنی کہ اسپیشلی سینٹینسز کی اور فریزز کی. تو سر اس میں 200 ورڈز ریفریش کرتی ہوں، پھر میں اس کو واپس جو ہے نا ادھر ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گرامرلی پرو نہ ہو تو اس کے علاوہ یہ طریقہ ہی صحیح ہے یا کچھ اور جو ہے نا مجھے جو ہے نا طریقہ کرنا پرو چاہیے؟ گرامرلی پرو آپ کو 250 روپے 300 روپے مہینے میں مل جائے گا نا. تو وہ مختلف گروپس کے اندر لوگ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں سے لے لیں گے. نہیں تو میں دیکھ لوں گا، اگر میرے پاس کوئی گرامرلی پرو ملا میں شیئر کر دوں گا گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تھینک یو جزاک اللہ سر. سر یہ کینوا کا جو ہے نا کینوا ٹول بھی بہت ماشاء اللہ سے نا سر وہ انٹرسٹنگ ہے. اس میں بھی کام کرنے سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا گگ کریشن میں پھر سر جو اب میں نے ایگزیکٹلی جو پوئم بنائی تھی سر جو میں نے پوئم بنائی تھی نا اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے بہت اچھا ڈال کے دیا تھا. تو وہ جو میرا جو بائر تھا نا وہ بہت خوش ہوا اس سے. جبھی سر میں نے آپ کو شیئر کیا تھا نا مجھے 5 اسٹار ریویوز ملے تھے. بالکل بالکل. نہیں بس اسی طریقے سے محنت کریں، اسی طریقے سے محنت کریں، انشاءاللہ یہ رزلٹس اسی طرح کے مجھے چاہیے. میں چاہتا ہوں ابھی اگر 1200 میں سے کم 40-50 لوگ کمانا تو شروع کر دینا تو میرے لیے یہ بھی بہت ہوگا. جی احمد رضا آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جزاک اللہ سر، تھینک یو سو ویری مچ. ویلکم. احمد رضا مائک الاؤ ہے، یہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن تھا کہ میں نے پروفائل بنائی ہے فائور پر، تو اس کا نا یوزر نیم غلط لکھ کے اس کی اسپیلنگ میں ایک مسٹیک آ گئی. ٹھیک سر ہے. وہ جو سر جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سر میں نے کہا ہے کہ میں نے نا فائور پر پروفائل بنائی ہے تو اس میں میں نے نا یوزر نیم لکھا تو اس میں اسپیلنگ مسٹیک آ گئی ہے، تو سر وہ چینج ہو سکتی ہے؟ نہیں، فائبر میں یوزر نیم نہیں چینج ہو سکتا. اسپیلنگ مسٹیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں غلط کے ساتھ چلا لو. یوزر نیم نہیں چینج ہو سکتا، آپ کے جو ٹھیک پروفائل سر. کے اندر نام ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک سر، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا نیکسٹ جی ذوالفقار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیا یہ پاسبل ہے کہ جو نور العین کی وہ جو پوئم ہے وہ دیکھ سکیں سارے؟ اگر آپ آؤ کریں تو وہ گروپ میں اگر شیئر کریں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جو ان نے پوئم لکھی ہے؟ جی 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 بالکل، میں ان کو کہہ دوں گا یہ میسج شیئر کر دیں گے، میں گروپ میں بھیج دوں گا. تھینکس سر، تھینکس سر، تھینکس. اور کوئی سوال؟ اچھا جی چلے ایسا ہے، بس ابھی ہم اس کلاس کو پھر ایسے ہی اینڈ کریں گے اور اس ٹائم تک. جی بابر صاحب، بابر علی انمیوٹ کرنا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ گگ چیک کروانی تھی اور دوسرا یہ پوچھنا تھا سر جو دوسرا آپ نے وہ بتایا تھا نا فوٹو شاپ، اڈاپ فوٹو شاپ، سر وہ لیپ ٹاپ میں نہیں چل رہا. اور دوسرا میں نے کینوا سر پرو میں لیا ہے جیسا آپ نے بتایا تھا، لیکن اس پہ جو سر ہے نا
मतलब वो वहाँ से क्या नहीं होता प्रो में? सर डिजाइन के ऊपर लिखा हुआ होता है कैनवास, और कोई भी हम टेम्पल उठाते हैं तो नहीं लिखा हुआ था, आपने प्रो ही नहीं लिया होगा फिर। सर मैंने उसी तरह लिया जैसे आपने वो टेम्प मेल वाला और सारा प्रोसेस करके। मैं अभी कह रहा हूँ आपका प्रो नहीं होगा जो आप कह रहे हैं ऊपर लिखा हुआ था, तो आपने कोई तो मिस्टेक सर की। जी सर उसको खत्म करके अगर दोबारा से कर लें तो कोई मसला नहीं होता, फिर मिल जाता है क्या? जी जी मिल जाता है आपकी। मेरे ख्याल में जो इशू ये है, आपने टीम नहीं ज्वाइन की होगी, क्योंकि वो वाली जो प्रो है ना, इस वजह से आपको सर कोई मैं इशू आ रहा होगा। टीम मैंने ज्वाइन की है देखें, मैं 100 एक से मिनट, कम जिस तरह। पहले पहले मुझे एक बात बताएं, फोटोशॉप आप कह रहे हैं आपके पास नहीं चल रहा, फोटोशॉप में क्या मसला आ रहा है? सर वो मेरे ख्याल लैपटॉप में कोई मसला है, वो नहीं हो रहा सर वो। अच्छा, तो अब मैं उसको क्या करूं, मतलब आपका लैपटॉप ठीक करके दूं? नहीं नहीं सर, आप कोई जुगाड़ बताएं। नहीं जुगाड़, मुझे मसला बताएं ना, पहले मसला क्या है, मुझे मसला बताएंगे तो मैं जुगाड़ बताऊंगा। फोटोशॉप जब आप इंस्टॉल सर कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई जाती है, मुझे उसकी फ़ोटो भेजें कि ये आ रहा है, तो मैं फिर ही बता पाऊंगा। मुझे सर वो मैं सर आपको वहाँ पे भेज दूंगा। जी। और सर आप गिग चेक कर, गिग, आपने टोटल कितनी गिग्स बनाई है अभी तक? अभी एक बनाई है सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें लिंक उसका, चलें ठीक है? चलें ठीक है सर। वेलकम वेलकम। ठीक है जी, अभी हम इसको यहाँ बैंड करते हैं इंशाल्लाह। तो अब अगली क्लास तभी होगी जब सब लोगों की साथ साथ गिग्स पूरी होंगी और हर किसी ने कम से कम 30 से 40 बार रिक्वेस्ट भेज दी होंगी, ठीक है? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।